السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عنوان ہے جھوٹ کا انجام۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں جھوٹ کا کیا انجام ہے۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس کی قرآن و حدیث میں سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ یہ نہ صرف اخلاقی برائی ہے بلکہ دینی اعتبار سے بھی سنگین جرم ہے۔ آئیے تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جھوٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں جھوٹ کی مذمت۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر جھوٹ کو ناپسندیدہ اور گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ جھوٹ کو حرام اور گناہ کبیرہ قرار دینا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 105۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہی جھوٹے ہیں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ جھوٹ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب قرار دینا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جھوٹ بولنے والا اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کو بہتان اور فتنہ قرار دینا۔ سورہ نور آیت نمبر 15۔ جب تم اسے اپنی زبانوں سے نقل کرتے تھے اور اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ یہ آیت افواہوں اور جھوٹے الزامات کے حوالے سے ہے جو جھوٹ کی بدترین صورت ہے۔ احادیث مبارکہ میں جھوٹ کی مذمت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جھوٹ کو سختی سے منع فرمایا اور سچائی کی تلقین کی۔ جھوٹ منافق کی علامت ہے۔ حدیث صحیح بخاری و مسلم کی ہے کہ جھوٹ منافق کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جو بولے تو جھوٹ بولے، نمبر 1۔ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ یہ حدیث اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جھوٹ بولنا نفاق، منافقت کی علامت ہے۔ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث صحیح و بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ انسان کو جہنم کی طرف دھکیلتا ہے جھوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے، یعنی کہ سچا لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف، اور آدمی جھوٹا بولا جاتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب، جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ کھیل کے طور پر بھی جائز نہیں۔ حدیث سنن ابی داؤد کی کہ کھیل کے طور پر بھی جھوٹ جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جھوٹا ہو، کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرے، یعنی بغیر تحقیق بات پھیلانا بھی جھوٹ کی ایک صورت ہے۔ جھوٹ کے دنیاوی اور اخروی نقصانات۔ اعتماد کا خاتمہ۔ جھوٹ بولنے والے پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ معاشرتی فساد۔ جھوٹ معاشرے میں بدگمانی، فساد اور دشمنی کو جنم دیتا ہے۔ آخرت کا عذاب کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنمی قرار پاتا ہے۔ اسلام جھوٹ سے مکمل اجتناب کا حکم دیتا ہے اور ہر حالت میں سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ سچ انسان کو اللہ کے قریب اور جھوٹ اللہ سے دور کرتا ہے۔ جھوٹ سے اجتناب ایک ایمانی، اخلاقی اور عملی عمل ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان نیت کر لے کہ چند تدابیر اپنائے تو جھوٹ سے بچنا ممکن ہو جاتا ہے۔ نیچے جھوٹ سے بچنے کے لیے چند اہم اور مؤثر طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ سچ بولنے کا پختہ ارادہ اور نیت کریں۔ جھوٹ سے بچاؤ کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان دل سے جھوٹ کو برا سمجھے
اور پختہ نیت کرے کہ وہ ہر حال میں سچ بولے گا چاہے نقصان ہو۔ حدیث میں ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی۔ جھوٹ کے نقصانات پر غور کریں۔ جھوٹ سے پیدا ہونے والے دینی، دنیاوی، اخلاقی اور معاشرتی نقصان کو بار بار یاد کریں۔ قرآن و حدیث میں جھوٹ پر جو عذاب اور وعید آئی ہے اس پر تدبر و غور و فکر کریں۔ سچ بولنے کی فضیلت کو یاد رکھیں۔ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور جو شخص سچ بولتا ہے اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ خود احتسابی اپنائیں۔ کس طرح دن کے اختتام پر خود سے سوال کریں، آج میں نے کہاں کہاں جھوٹ بولا، کیوں بولا اور کیسے بچ سکتا تھا۔ روزانہ جائزہ لینے سے عادتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ جھوٹ بولنے سے پہلے سوچنے کی عادت ڈالیں۔ بولنے سے پہلے اکثر لوگ عادت یا جذبات میں آ کر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ایک لمحہ رک کر سوچیں کہ جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ سچ ہے یا نہیں۔ اسلامی تاریخ میں جھوٹ سے متعلق کئی اہم واقعات ملتے ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جھوٹ کس طرح نقصان دہ ہو سکتا ہے اور سچ کس طرح سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ذیل میں چند مشہور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ان کے بھائیوں کا جھوٹ سورہ یوسف میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کی وجہ سے انہیں کنویں میں پھینک دیا اور جھوٹ گھڑ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یہ جھوٹ ایک بہت بڑے ظلم اور آزمائش کا سبب بنا، لیکن آخرکار سچائی ظاہر ہوئی تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ واقعہ افق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان۔ سورہ نور میں ذکر ہے منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگایا جو سراسر جھوٹ تھا۔ اس جھوٹ کی وجہ سے حضرت عائشہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیت پہنچی۔ کئی دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں آیتیں نازل کی۔ تو یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جھوٹے الزامات کتنی بڑی آزمائش اور فتنہ بن سکتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچ بولنا۔ غزوہ تبوک کے بعد جب غزوہ تبوک میں بعض صحابہ شریک نہ ہو سکے تو وہ جھوٹے بہانے بنانے لگے، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ بولنے کی بجائے سچ بولا کہ وہ بغیر کسی عذر کے شریک نہیں ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مقاطع فرمایا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کی سچائی کی تعریف فرمائی۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، سورۃ توبہ۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ وقتی نقصان کے باوجود سچ بولنے میں نجات ہے۔ منافقین کا بار بار جھوٹ بولنا۔ مدینہ کے منافقین عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی ہر موقع پر جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے۔ انہوں نے کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹے وعدے کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید میں جھوٹ کو انتہائی ناپسندیدہ گناہ کبیرہ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر جھوٹ بولنے والوں کی مذمت کی ہے اور سچائی الصدق کو اعلیٰ درجہ عطا کیا ہے۔ نیچے جھوٹ سے متعلق قرآن مجید کی روشنی میں مفصل بیان پیش کیا جا رہا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ سورہ آل عمران میں کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ جھوٹوں پر لعنت نازل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجنے کا حکم دیا ہے جو کہ اس کے غضب کی نشانی ہے۔ جھوٹ ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ سورہ نحل۔ جس میں ایمان کی کمی ہے وہ جھوٹا ہوگا۔ جھوٹ وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ یہ آیت جھوٹ کو ایمان کی کمزوری اور انکار حق کی علامت قرار دیتی ہے۔ جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ سورہ نور آیت نمبر 15۔
یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے بہتان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ یہ آیت جھوٹے الزامات اور جھوٹ کی شدت کو واضح کرتی ہے۔ جھوٹ ہدایت سے محرومی کا سبب ہے۔ سورہ زمر کی آیت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جھوٹ انسان کو اللہ کی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کو اللہ کا دشمن قرار دینا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 30۔ پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے، جو اس کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ جھوٹا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، کامیابی نہیں پائیں گے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جھوٹ بولنے والا دنیا اور آخرت میں ناکام ہوتا ہے۔ روز قیامت جھوٹ بولنے والوں کا انجام۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 60 میں الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اور اس سے پہلے فرمایا وجوہہم مسودہ، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، یعنی جھوٹے متکبر چہرے کالے ہوں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ قرآن مجید میں جھوٹ ایمان کی نفی ہے، اللہ کی لعنت اور ناراضگی کا سبب ہے، سچ کے مقابلے میں باطل کی علامت ہے، معاشرتی بگاڑ اور اخروی عذاب کا ذریعہ ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی پر قائم رہنا ہی نجات کی راہ ہے، چاہے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔